اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور کل کو قیامت کے دن بھی اکیلا واحد مالک ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہے ایک ایک کی موت، اور ایک دن آئے گا جب سارے کائنات کو اللہ موت دے گا۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ ابھی میں مارتا ہوں ایک ایک کو، اور ایک دن ماروں گا میں سب کو، اور کوئی مانے یا نہ مانے۔ کسی کا ایمان ہے قیامت پر، کسی کا نہ ہو، لیکن وہ دن ضرور آئے گا۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے، یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں قرآن سے، کہ اللہ فرماتا ہے ایک دن ہونا ہے، اس سے روک کوئی نہیں سکتا، اس سے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ زمین میں زلزلہ، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک دن آنے والا ہے، آسمان پھٹ جائے گا، ہر شے اکھڑ جائے گی، تباہ برباد ہو جائے گی۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، جانور، یہ سمندر، میرا اللہ کہتا ہے میں سب کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، اور کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، اور ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کا دن دیکھیں گے، اور ایک خوفناک آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو موت دے دے گا۔ نہ اس دن کوئی رونے والا، نہ کوئی دفنانے والا۔ مسلمان تو اس وقت ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہے، جو ہوں گے وہ ویسے ہی پڑے ہوں گے، نہ کوئی دفنانے والا۔ اور قیامت کے دن جنات بھی مریں گے، انسان بھی مریں گے، بچے، جوان، بوڑھے، انسان، جانور سبھی مریں گے۔ شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے گا، اور ایسے ہی لاشیں پڑی ہوں گی۔ کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر میرا اللہ پہلے آسمان کو موت دے گا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور پھر ساتواں آسمان، اور میرا اللہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو بھی موت دے گا، اور اللہ تعالیٰ زیر و زبر کر دے گا۔ اور جب انسانوں کو، جنات کو، جانوروں کو، فرشتوں کو موت آ جائے گی، اس کے بعد میرا اللہ پکار کے کہے گا کون باقی ہے؟ تو اللہ کے جواب میں ملک الموت کہے گا، یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں، اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، اور میں باقی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا جبرائیل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش پکارے گا، یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو تو بچا لے۔ تو میرا اللہ فرمائے گا خاموش، آج میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ اس کے بعد پھر میرا اللہ فرمائے گا کون باقی؟ تو پھر اس کے جواب میں ملک الموت فرمائے گا، یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ تو میرا اللہ فرمائے گا عرش کے فرشتے مر جائیں، تو وہ دھڑم سے گریں گے اور مر جائیں گے۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اسرائیل جواب میں کہے گا، یا اللہ اسرافیل اور میں باقی۔ تو میرا اللہ حکم دے گا اسرافیل مر جائے۔ اس وقت اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا، سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا، اور اڑتا ہوا جا کے اللہ کے عرش کے ساتھ لگ جائے گا،
اور اسرافیل مر جائے گا، اور اب اوپر اللہ اور نیچے صرف اسرائیل۔ اب اس کو بھی یہ پتا چل گیا کہ میری باری بھی آ گئی، اور اس وقت اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد میرا اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اوپر تو اور نیچے تیرا یہ غلام باقی۔ سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی۔ وہ کہے گا یا اللہ اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو ملکن موت ایک چیخ مارے گا، اور ایسی چیخ مارے گا اگر زمین اور آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ تو پہلے ہی تباہ ہو گئے ہیں۔ اور سب کو موت دینے کے بعد میرا اللہ فرمائے گا کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ اور پھر میرا اللہ زمین اور آسمانوں کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا میرا اللہ میں بادشاہ۔ پھر میرا اللہ دوسرا جھٹکا دے گا اور پھر کہے گا میں ہوں قدوس، سلام اور مومن۔ اور پھر میرا اللہ تیسرا جھٹکا دے گا۔ اس کے بعد پھر میرا اللہ کہے گا، پھر اللہ کہے گا میں ہوں مہیم، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر۔ اور پھر میرا اللہ فرمائے گا بادشاہ کہاں ہے، ظالم کہاں ہے، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ اگر کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر میرا اللہ خود فرمائے گا آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں۔ ایک عباسی خلیفہ تھا، بڑا ظالم، صرف 32 سال کی عمر میں موت نے اس کو دبوچ لیا۔ اس نے بڑے علماء کو شہید کروایا۔ جب موت نے اس کو جھٹکا دیا تو وہ کہنے لگا اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا میں نے دنیا کو بنایا اور دنیا کو مٹا دیا، اور پھر اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ یہ کیسے ہوگا وہ بھی میرے اللہ نے قرآن میں بتایا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندروں کو مٹا دیں گے، اور زمین ننگی ہوگی کھلی، پہاڑ نہ صحرا نہ دریا نہ سمندر، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں جمع کروں گا، اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب کو گھیرے میں لیا ہوگا، اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا۔ اور اس کے بعد میرا اللہ کہتا ہے کہ آج کے دن تم اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، اور آج بھی تمہیں تنہا نکالوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ننگے بدن، ننگے سر اور ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے، قبریں پھٹیں گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبروں سے نکلتے ہی کہیں گے ہو یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے کہ تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ اور پھر وہ کہیں گے، یہ سورہ یاسین میں ہے کہ وہ کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا۔ اور دوسری طرف جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہوگا، ان کی بھی قبریں پھٹیں گی، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے۔ تو وہ ان کو جواب دیں گے نافرمانوں کو، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے اور تم غافل رہے۔ اور اس کے بعد میرا اللہ جمع کرے گا، اس دن سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ اور اس کے بعد پہلے فرشتے آئیں گے، پہلے آسمان کے، پھر دوسرے آسمان کے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے آئیں گے۔ اور پھر میرے اللہ کا عرش آئے گا،
8 फरिश्तों ने उस दिन अल्लाह के अर्श को उठाया होगा। अब 4 फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को उठाते हैं, लेकिन उस दिन अल्लाह के वो फरिश्ते 8 होंगे और वो अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। तो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श और उसकी आवाज और दहशत से सारे मर्द और औरत बेहोश होके गिर जाएंगे। क्या नबी, क्या शहीद, सारे के सारे गिर जाएंगे। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मुझे होश आएगा। और मेरे आका करीम ने फरमाया कि मैं खड़ा होके देखूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो मेरे आका ने फरमाया, मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले होश में आए या अल्लाह ने उन्हें बेहोश ही नहीं किया, उस बेहोशी के बदले जो दुनिया में उन्हें दे दी थी। जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की और इसरार किया कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ कोहे तूर पर, तो अल्लाह ने फरमाया तुम नहीं देख सकते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया थोड़ा सा ही दिखा दे। तो मेरे अल्लाह करीम ने अपनी तजल्ली डाली। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए बेहोश हो गए थे और उन्हें 40 दिन के बाद होश आई थी। और वो दिन इतना खौफनाक होगा कि कोई भी किसी को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है, लेकिन माँ वहां पे कहेगी मैंने तुझे जना ही नहीं। और जब जहन्नम एक चीख मारेगी, सारे इंसान, फरिश्ते, अंबिया अलैहिस्सलाम नीचे घुटनों के बल गिर जाएंगे। एक हदीस में है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि क़यामत के दिन जब जहन्नम लाई जाएगी तो एक जगह पे है कि उसकी 70,000 लगामें और एक जगह पे है कि 72,000 लगामें और हर लगाम पर 72,000 फरिश्ते उसको थामे हुए होंगे। और अगर उस दिन अल्लाह वहां पर ना हो और उस दिन अगर अल्लाह वहां पर ना हो और उस दिन अल्लाह अगर वहां पे ना हो तो वो सभी को निगल जाए। तो मेरे अजीजों, जब जहन्नम चंगाड़ मारेगी तो सब लोग कहेंगे या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम वो सारे कहेंगे नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान बचा, या अल्लाह मेरी जान बचा। और ऐसे में एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक बड़ी खूबसूरत आवाज आएगी, उम्मती उम्मती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जिस दिन कोई भी रिश्ता एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देगा तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो सारे लोग देखेंगे उस तरफ जिधर से आवाज आ रही होगी कि ये कौन सबसे अलग बोल रहा है, कि वो कौन हस्ती है जो अपना नहीं अपनी उम्मत को बचाने का कह रहे हैं। तो जैसे ही नजरें आवाज की तरफ चलते चलते पहुंचेंगी तो वहां पर मेरे और आपके आका करीम झोली फैला के खड़े होंगे और कह रहे होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। और वो उम्मत जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करते हुए गुजार दी, और उनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला का सिर्फ यही एक एहसान अगर हम मान लें तो हम उसका बदला नहीं दे सकते। अगर हम सारी जिंदगी भी सजदे में पड़े रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब की उम्मत में से पैदा किया, तो हम अल्लाह के एहसान का 1% भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। वहां पे जहां पे बहुत सारे रिश्ते तोड़ देती है, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे। ये देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत कहेंगे, ए अल्लाह तुझे तेरी और मेरी दोस्ती का वास्ता,
مجھے بچا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے، مریم جانے تو جانے۔ 5 بڑے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور انہی میں سے بڑے رسولوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہیں گے کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، تھوڑی سی زندگی ہمیں ملی ہے تو کوشش کریں اللہ کے راستے پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں، کیونکہ وہ ایک دن آنے والا ہے جس میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور سبھی کو موت آئے گی، اور اس کے بعد سبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پر اثر انداز کر جائیں، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے